پیارے دوستوں، حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مرندی تھا۔ آپ کو لال کا لقب آپ کی شخصیت کی روحانی اور باطنی جمال کی وجہ سے دیا گیا، جبکہ شہباز آپ کی روحانی پرواز اور آزادانہ زندگی کی علامت ہے۔ قلندر آپ کی درویشی، صوفیانہ زندگی اور دنیاوی لذتوں سے بے نیازی کی نشانی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت سن 1177 میں افغانستان کے شہر مرون میں ہوئی۔ آپ کا تعلق سید خاندان سے تھا اور آپ کے آباء و اجداد کا سلسلہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تھا۔ آپ کا بچپن دینی تعلیم اور روحانی تربیت میں گزرا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ابتدائی سالوں میں اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر دینی علوم میں آپ کو گہری بصیرت حاصل تھی۔ آپ نے مشرقی اور اسلامی فلسفے پر بھی عبور حاصل کیا۔ آپ نے روحانی علوم کے حصول کے لیے مختلف صوفی مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے مرشد حضرت ابراہیم کبیر تھے، جن سے آپ نے تصوف کے اسرار و رموز سیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے علم اور روحانیت کے حصول کے لیے طویل سفر کیے۔ آپ نے بغداد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر علمی اور روحانی مراکز کا سفر کیا۔ ان سفروں میں آپ نے مختلف صوفیوں اور علماء سے ملاقاتیں کیں اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ سندھ کے شہر سیون میں گزارا۔ آپ کی آمد نے اس علاقے کو روحانی اور دینی لحاظ سے نمایاں مقام دیا۔ سیون میں آپ نے روحانیت کی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو اللہ کی قربت کی دعوت دی۔ آپ کی محبت، شفقت اور عوام سے قریبی تعلقات نے سندھ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا کی۔ آپ نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی دین کی روشنی پھیلائی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون میں ایک خانقاہ قائم کی جہاں آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت دی۔ آپ کی خانقاہ میں ہر طبقے اور مذہب کے لوگ آتے تھے اور آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامات کا تذکرہ لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ آپ کی دعاؤں سے بیمار شفا پاتے، پریشان حال لوگ سکون حاصل کرتے اور مشکلات کا حل ملتا۔ ایک مشہور کرامات کا ذکر یہ ہے کہ جب سیون میں پانی کی شدید قلت پیدا ہوئی تو حضرت لال شہباز قلندر نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے زمین میں کنواں کھودا، جہاں سے میٹھا پانی نکل آیا۔ آج بھی یہ کنواں موجود ہے اور لوگ اسے قلندر کا کنواں کہتے ہیں۔ آپ کی شفقت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ آپ جانوروں اور پرندوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک زخمی عقاب کی مدد کی اور اسے دوبارہ اڑنے کے قابل بنایا۔ اسی وجہ سے آپ کو شہباز کا لقب دیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی تمام تعلیمات کا مرکز توحید اور اللہ کی قربت تھا۔ آپ نے لوگوں کو دنیا کی ظاہری دولت اور مقام کے بجائے اللہ کی رضا کی طلب حاصل کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ محبت و احترام کا سلوک کیا اور ہمیشہ انسانیت کی بات کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کے سچے عاشق کو دنیاوی لذتوں کی پرواہ نہیں، بلکہ وہ صرف اللہ کی محبت میں مست رہتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر قلندری سلسلے کے بانی اور امام مانے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صوفیہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی محبت میں مشغول رہتا ہے۔ قلندر وہ صوفی ہوتا ہے جو دنیاوی رکاوٹوں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو اس لقب سے نوازا گیا کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی دنیاوی تعلقات سے آزاد ہو کر اللہ کی محبت میں گزاری۔ حضرت لال شہباز قلندر کا روحانی مقام بہت بلند ہے۔ آپ کا شمار ان اولیاء کرام میں ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے بڑے صوفیہ اور روحانی رہنماؤں میں شامل تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے زمانے میں سندھ کے ایک اور عظیم صوفی حضرت شاہ عبد اللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ دونوں بزرگوں کے درمیان روحانی تعلقات بہت گہرے تھے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بٹھائی بھی حضرت لال شہباز قلندر سے متاثر تھے اور ان کی علم و روحانیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کئی اقوال مشہور ہیں جن میں روحانی اثر و رموز اور زندگی کے سلوک کو بیان کیا گیا ہے۔ چند مشہور اقوال یہ ہیں: عشق میں فنا ہو جاؤ تو بقا ملے گی، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دو، وہی تمہارا سب کچھ ہے، انسان کی عظمت اس کی عاجزی میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ نے دنیا کی ہر چیز کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو کر آپ کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے صوفیانہ کلام میں اللہ کی محبت اور عشق کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں عشق حقیقی اور عشق ماضی کی
پیچیدگیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا مشہور کلام دھما دم مست قلندر آج بھی قوالیوں اور صوفیانہ محافل میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی محبت میں مست ہونے کی علامت ہے اور دنیا بھر میں بہت مقبول ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون میں جو خانقاہ قائم کی وہ صرف عبادت اور ریاضات کا مرکز نہیں تھی بلکہ لوگوں کے لیے ایک تربیتی ادارہ بھی تھا۔ آپ کی خانقاہ میں ہر طبقے کے لوگ آ کر فیض حاصل کرتے تھے۔ یہاں سب کو محبت، احترام اور برابری کا سلوک ملتا۔ آپ کی خانقاہ میں دینی اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق، اخلاقیات اور سماجی انصاف کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی خانقاہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ یہاں روزانہ ہزاروں لوگوں کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا اور ضرورت مندوں کی ہر ممکن مدد کی جاتی تھی۔ آپ کی خانقاہ کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ خانقاہ میں آنے والے زائرین اور مہمانوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ آپ کے ماننے والے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی بھی شخص خانقاہ سے بھوکا یا پریشان حال واپس نہ جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا صوفیانہ فلسفہ وحدت الوجود کے نظریے پر مبنی تھا۔ آپ کے نزدیک تمام کائنات اللہ کی وحدانیت کا مظہر ہے اور ہر چیز میں اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ آپ نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اللہ کی محبت میں ہر چیز سے ماورا ہو کر اس کی وحدانیت کو پہچانو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، تعلیمات اور کرامات کا پیغام آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے۔ آپ کی تعلیمات محبت، رواداری اور اللہ کی محبت کی طرف بلاتی ہیں۔ آپ کی شخصیت ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح ایک انسان اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں گزار سکتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی محبت اور قربت کی طرف بلایا اور دنیاوی مادیات سے آزاد رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سندھ کے شہر سیون میں واقع ہے، جو دنیا بھر کے زائرین کے لیے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ مزار کا سنہری گنبد اور وسیع صحن روحانی سکون و عقیدت کی علامت ہے۔ ہر سال حضرت لال شہباز قلندر کا عرس بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں زائرین عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ عرس کی تقریبات میں قوالی، دھمال اور دعاؤں کی محافل شامل ہوتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کی ایک اہم خصوصیت دھمال ہے۔ دھمال ایک روحانی رقص ہے جو اللہ کی محبت اور عقیدت کی اظہار کا ذریعہ ہے۔ زائرین آپ کے مزار پر دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا پیغام انسانیت کی خدمت اور محبت کا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت، فرقہ واریت اور جنگوں میں گھری ہوئی ہے، حضرت لال شہباز قلندر کی تعلیمات ہمیں محبت، رواداری اور امن کا درس دیتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی کا اہم پہلو مذہبی رواداری ہے۔ آج کے دور میں مذہبی اختلافات کو دور کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کے لیے آپ کی تعلیمات مشعل راہ ہیں۔